پرانے زمانے کی بات ہے، اصفہان کے ایک خوبصورت شہر میں ایک نوجوان لڑکا زید رہتا تھا۔ زید نہایت محنتی اور باہمت لڑکا تھا جو ہمیشہ اپنے والدین کی مدد کرتا اور اپنی تعلیم پر توجہ دیتا۔ اس کے والد حضرت عمر ایک محنتی کاشتکار تھے اور اس کی والدہ مریم گھر کے کام کاج سنبھالتی تھیں۔ زید کی دادی جو ایک بزرگ خاتون تھیں اسے ہمیشہ قصے سناتی تھیں۔ ان قصوں میں بہادری، قربانی اور سچائی کی مثالیں ہوتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، بیٹا اگر تمہارے دل میں نیک ارادے ہیں تو تم دنیا کو بدل سکتے ہو۔ زید کے دل میں یہ باتیں گھر کر گئیں۔ اس نے سوچا کہ ایک دن وہ بھی اپنی کہانی بنائے گا۔ ایک دن زید نے اپنے والد سے کہا، ابا میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے محبت سے جواب دیا، بیٹا دولت صرف محنت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم واقعی محنت کرو تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ زید نے اپنی آنکھوں میں عزم کی چمک دیکھی اور دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلے گا۔ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت سے پیسے کمائے گا۔ اس نے شہر کے بازار میں ایک چھوٹا سا کام شروع کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، محنت کرتا اور دن بھر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا۔ اس کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ ایک دن زید نے بازار میں ایک بزرگ تاجر حضرت فرید کو دیکھا جو اپنی دکان کو بند کر رہا تھا۔ زید نے ہمت جما کر کے اس سے پوچھا، کیا آپ اپنی دکان بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت فرید نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا دکان بیچنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر تم واقعی محنت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کچھ سکھا سکتا ہوں۔ زید نے ان کے ساتھ کام کرنے کا عہد کیا۔ وہ روزانہ ان کے ساتھ دکان پر آتا، سیکھتا اور نئے طریقے اپناتا۔ حضرت فرید نے زید کو تجارت کی تمام باریکیاں سکھائیں، جیسے کس طرح گاہکوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، مال کی قیمت کیسے لگانی ہے اور اچھے مال کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ زید نے سوچا، اگر میں یہ سب سیکھ گیا تو مجھے کبھی بھی پیسے کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ زید نے بزرگ تاجر کے ساتھ دن رات محنت کی۔ وہ ہر روز دکان پر آتا، نئے گاہکوں سے بات کرتا اور کاروبار کی باریکیاں سیکھتا۔ ایک دن حضرت فرید نے زید سے کہا، بیٹا تجارتی دنیا میں کامیابی کے لیے صرف علم کافی نہیں بلکہ تمہیں لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنانے ہوں گے۔ زید نے سوچا، یہ تو سچ ہے۔ اگر میں اپنے گاہکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا سکوں تو میری دکان کو بہت فائدہ ہوگا۔ زید نے اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ دوستانہ بات چیت کرتا، ان کی پسند ناپسند پوچھتا اور انہیں خاص آفرز دیتا۔ کچھ ہی مہینوں میں زید نے تھوڑی بہت جمع پونجی بنا لی۔ ایک دن اس نے حضرت فرید سے کہا، میں اپنی دکان کھولنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی محنت کے پھل کی ضرورت ہے۔ حضرت فرید نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری محنت نے مجھے متاثر کیا ہے، میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں تاکہ تم اپنی دکان کھول سکو۔ زید نے حضرت فرید کی مدد سے اپنی دکان کھولی۔ وہ خوش تھا کہ اس کا خواب حقیقت بن رہا ہے، لیکن جلد ہی اسے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں ایک نئے تاجر علی نے آ کر اپنی دکان کھول لی۔ علی نے اپنی دھوکہ دہی سے زید کی دکان کے بہت سے گاہک چرا لیے۔ زید بہت پریشان ہو گیا۔ ایک شام زید اپنی دکان بند کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، اب میں کیا کروں؟ میری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ اچانک حضرت فرید نے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ زید نے دل کی بات کہی، ابا علی کی وجہ سے میرے گاہک چلے گئے۔ حضرت فرید نے کہا، بیٹا ہر مشکل میں ایک موقع ہوتا ہے، اپنے گاہکوں کے لیے کچھ نیا کرنے کی کوشش کرو۔ زید نے اس نصیحت کو دل سے سنا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاہکوں کے لیے خاص مصنوعات فراہم کرے گا۔ ایک دن زید نے بازار میں نئی چیزوں کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف دکانداروں سے ملتا، مختلف قسم کے مال کو دیکھتا
اور پھر اپنی دکان میں متعارف کرانے کے لیے خاص اشیاء چنتا۔ ایک صبح اس نے ایک حیرت انگیز چیز دیکھی، خوبصورت کڑھائی والی چادر۔ وہ فوراً اسے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جب زید نے یہ چادر اپنی دکان پر رکھی تو لوگوں کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، ایک گاہک نے کہا۔ زید نے یہ دیکھ کر خوشی محسوس کی۔ اس نے اپنے گاہکوں کے لیے مزید خاص آفرز اور سیلز کا انعقاد کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ گاہک واپس آنا شروع ہوئے۔ زید کی دکان دوبارہ پھلنے لگی، لیکن علی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے زید کی دکان کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف چالیں چلیں۔ وہ منفی افواہیں پھیلانے لگا اور زید کے گاہکوں کو ڈرا کر دور کرنے لگا۔ ایک دن زید نے دیکھا کہ علی اپنے گاہکوں سے جھگڑ رہا ہے۔ زید نے خود پر قابو پایا اور سوچا، مجھے اپنی سچائی اور ایمانداری پر یقین رکھنا ہے۔ زید نے ہار نہیں مانی۔ اس نے بزرگ تاجر سے دوبارہ مدد مانگی۔ بزرگ تاجر نے کہا، بیٹا، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرو، ان کی بھلائی کے بارے میں سوچو۔ زید نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ مزید محبت اور شفافیت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس نے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جہاں وہ لوگوں کو مل کر اپنی دکان کے بارے میں بتاتا اور ان کی رائے لیتا۔ زید نے اپنے گاہکوں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب کی رائے میرے لیے اہم ہو۔ اب جو پسند کرتے ہیں وہ میں لاؤں گا۔ یہی بات زید کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوئی۔ لوگ اس کی خلوص اور ایمانداری سے متاثر ہو گئے اور اس کی دکان کی شہرت بڑھنے لگی۔ کچھ مہینے بعد زید کی محنت کا پھل ملنا شروع ہو گیا۔ اس کی دکان شہر کی سب سے پسندیدہ دکان بن گئی اور لوگ اس کی ایمانداری اور محبت کے قصے سننے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن زید نے اپنے دوست حسن کو دعوت دی، آؤ تمہیں اپنی کامیابی دکھاؤں۔ حسن نے حیرانی سے پوچھا، تم نے یہ کیسے کیا؟ زید نے جواب دیا، محنت اور ایمانداری سے۔ میں نے اپنے گاہکوں کے ساتھ حقیقی تعلقات بنائے۔ لیکن ایک دن زید کو ایک بڑا امتحان درپیش ہوا۔ علی نے زید کے خلاف ایک جھوٹی شکایت درج کرائی۔ شہر کے حکام نے زید کو طلب کیا اور اسے اپنی صفائی دینے کا موقع دیا۔ زید نے اپنے گاہکوں کے سامنے سچائی کا دفاع کیا اور لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ شہر کے حکام نے زید کو طلب کیا۔ زید نے دل میں حوصلہ جمع کیا اور عدالت میں پیش ہوا۔ وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، جن میں زید کے گاہک اور دوست بھی شامل تھے۔ زید نے اپنے گاہکوں کی طرف دیکھا جو اس کی حمایت میں کھڑے تھے۔ علی نے اپنی بات شروع کی، یہ لڑکا جھوٹی چیزیں بیچتا ہے اور میرے گاہکوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ زید نے سکون سے جواب دیا، حضور، میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے۔ میری دکان پر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اعلیٰ معیار کی ہیں۔ میرے گاہک میرے ساتھ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ حکام نے دونوں فریقین کی بات سنی اور زید کے گاہکوں کو بولنے کا موقع دیا۔ ایک گاہک جو زید کی دکان کا باقاعدہ خریدار تھا کھڑا ہوا اور کہا، میں زید کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنے گاہکوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آیا ہے۔ اس نے کبھی بھی کوئی جھوٹی چیز نہیں بیچی۔ یہ سنتے ہی زید کے دل میں امید کی کرن جگمگائی۔ دوسرے گاہکوں نے بھی اپنی رائے دی اور سب نے زید کی حمایت کی۔ ان کے دلائل نے زید کی سچائی کی قدر و قیمت کو مزید واضح کیا۔ شہر کے حکام نے آخرکار فیصلہ سنایا، زید، تمہاری سچائی اور ایمانداری کے اس بات کے لیے ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ علی کی شکایت بے بنیاد ثابت ہوئی ہے۔ زید کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی محنت اور سچائی کا پھل مل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے اور اس نے ثابت کر دیا تھا کہ سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے۔ عدالت کے باہر زید کے دوست اور گاہک اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب نے زید کو مبارکباد دی۔ حسن نے کہا، میں جانتا تھا کہ تم کبھی ہار نہیں مانو گے۔ تم نے ہمیں سچائی کا ایک سبق دیا ہے۔ زید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
یہ سب اب سب کی محبت اور حمایت کا نتیجہ ہے۔ میں نے محنت کی، لیکن اب لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد زید نے اپنی دکان کو مزید ترقی دینے کا ارادہ کیا۔ زید کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی کا سفر صرف دولت کمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بھرنے میں بھی ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں نیک ارادے رکھیں اور محنت کریں تو کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی۔ زید ہمیشہ اپنے گاہکوں، دوستوں اور ہنر مندوں کی محبت اور حمایت کو یاد رکھتا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ حقیقی کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں اور ان کی مدد کریں۔ یہی وہ سبق تھا جو زید نے اپنی زندگی میں سیکھا اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا، اور اس کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ سچائی اور محبت ہمیشہ جیتتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل فکشن فلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید دلچسپ کہانیاں آپ کے لیے لا سکیں۔